آیت نمبر 28. اب یہ بہت میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کی بات ہے. اس آیت کے اندر یہ جو پیچھے ساری بات بیان ہوئی کہ ماضی کی قوموں کے قصے، میں بارہا عرض کر چکا کہ اللہ کریم جب ہمیں نصیحت کرتے ہیں تو ایک مثال ہمیں اپنی پیدائش پر غور و فکر کی دیتے ہیں، اپنی تخلیق پر غور و فکر کی. پھر اس کے بعد اللہ کریم ارشاد کرتے ہیں کہ اپنے ماحول کو دیکھو، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھو اور ان کی نشانیوں کو سمجھو. اس کے بعد بھی کوئی نہیں سمجھتا تو اسے ماضی کی قوموں کی قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ جو کامیاب لوگ تھے وہ کیسے فلاح پا گئے اور جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے وہ کیسی بربادی کا شکار ہوئے. تو مجھے اور آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جن جھوٹے سہاروں اور آسروں پر امید لگائے بیٹھے ہو وہ کسی کام نہیں آتے. یہ جو پہلے لوگ تھے یہ بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے. یہ جن لوگوں کی بات مانتے تھے جنہیں انہوں نے بڑا بنا لیا تھا، یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے خاص ہیں، یہ ہم سے راضی ہو گئے تو ہمارا معاملہ سیٹل ہو جائے گا. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ جن قوموں کی بربادی کے قصے تم پڑھتے ہو، جب ان پر عذاب آیا تو جو ان کے محبوب تھے، جن کو یہ پوجتے تھے، جن کو راضی کرنے کے چکر میں یہ اللہ کو بلائے بیٹھے تھے، وہ ان کی مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ کسی قوم کو بچایا کسی نے آ کے میرے عذاب سے، میری پکڑ سے؟ یہ تم لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ جن جھوٹے آسروں اور سہاروں پر تم امید لگائے بیٹھے ہو، اللہ کی نافرمانی کرنے کی صورت میں کوئی کام نہیں آئے گا. یہ آیت پڑھتے ہیں، ترجمہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ. اللہ پس لو کیوں لا نہیں نصرہ مدد کی، ہم ان کی، پھر کیوں نہ مدد کی ان کی، الذین ان لوگوں نے، اتخذوا جن کو بنا رکھا تھا، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، قربانن قرب کا ذریعہ، آلہات معبود کے قرب کا ذریعہ جن لوگوں کو بنا رکھا تھا. یعنی یہ لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ خالق ہیں، یہ رازق ہیں، یہ کہتے تھے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا راستہ ہیں یہ لوگ. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم نے ان کو، خاص لوگوں کو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جن کو یہ معبود کا قرب حاصل کرنے کے لیے معبود بنائے ہوئے تھے وہ ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں آئے؟ بلکہ ذلوا عنہم، ذلوا وہ گم ہو گئے، عنہم ان سے، یعنی ان سے گم ہو گئے. یعنی یہ ڈھونڈ رہے تھے آسرے، اس جب عذاب آیا، تکلیف آئی، پریشانی آئی تو انہوں نے بڑا ڈھونڈا کہ وہ کدھر ہیں جن کو ہم اس لیے راضی رکھتے تھے کہ یہ ہمارے کام آئیں گے. وہ گم ہو گئے، انہیں ملے ہی نہیں. وَذَالِكَ اور اس طرح، اِفْكُهُمْ ان کا جھوٹ، وا اور ما جو کانوں وہ تھے، یفترون وہ اپنے پاس سے گھڑتے. یہ حقیقت ہے ان کے جھوٹ کی اور اس کی جو عقیدے یہ اپنے پاس سے گھڑتے. کیا حقیقت ہے؟ کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کوئی کام نہیں آتا.
काम आना तो दूर की बात, नजर भी नहीं आता, गुम हो जाता, मिलता ही नहीं। ये बहुत कीमती टुकड़ा है। ज़ालिका इफ्कुहुम व मा कानू यफ्तारून। ये जो खुद साख्ता अकीदे हैं, ये जो अपने पास से बातें घड़ ली हुई हैं, ये है हकीकत, ये है वो झूठ, ये है इसकी हैसियत कि जब अल्लाह की पकड़ आती है तो कोई काम नहीं आता। और अल्लाह की पकड़ किन पर आती है? अल्लाह ने कहा कि जो मेरी आयतों की नाफरमानी करते हैं, जो मेरी सरकशी करते हैं, वो किसी गलत फहमी में ना रहें कि उन्हें कोई छूट मिल जाएगी। वो सारी बात शुरू से लेकर यहाँ तक जो चली, ये उसका क्लाइमैक्स है कि कहा जिन आसरों पर झूठे सहारों की उम्मीद तुम लिए बैठे हो, ये देख लो, जब माजी की कौमों के उनके भी यही है कायद कि हमारे काम आएंगे, ये राजी हो गए तो हमारे सारे मामले सेटल हो जाएंगे। कहा देखो बर्बाद हो गई वो कौमें, कोई मदद के लिए नहीं आया। तो ये हकीकत है खुद साख्ता अपने पास से घड़े हुए अकीदों की, अपने पास से घड़ी हुई बातों की। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। फलौला नसरहुमुल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि कुर्बानन आलिहात। मबूद के कुर्ब के लिए उन्होंने जिन लोगों को अल्लाह को छोड़कर आसरा बना रखा था, वो उनकी मदद के लिए नहीं आए, बल्कि वो उनसे गुम हो गए। और ये हकीकत है इनके झूठ की और उस चीज़ की जो ये अपने पास से घड़ते। वमा कानू यफ्तारून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के सबक के एतबार से कोई बात, राय, ख्याल, सवाल? अगले सबक में इंशाल्लाह इख्तितामी 7 आयतें हैं जिसमें बताया गया कि जिसमें अकल होती है, जिसमें समझ होती है, वो सिर्फ कुरान गुजरते हुए भी सुन लेना, उसके कानों में पड़ जाए तो वो समझ जाता है कि ये बात कहाँ से आई है और इसकी कदर और अहमियत क्या है। तो है प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये जो नहीं मान रहे, जिनके दिल सख्त हुए पड़े हैं, इनकी सरकशी से, इनकी नाफरमानी से परेशान मत होइए, अपना काम करते रहिए। ये पहले पैगंबरों के किस्से भी हो गए कि उनके साथ भी लोगों ने नाफरमानी और सरकशी की। कसूर आपकी तबलीग का नहीं, उसमें कोई कमी नहीं है, कसूर इनके दिलों के फसाद का है, खराबी इनके दिलों की है। आप परेशान मत होइए जी।